الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وقال في موضع آخر لا إكراه في الدين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ یہ مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہے، یہ مہینہ ماہ ربیع الاول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دنیا کے انسانوں کی تقدیریں جاگی اور انسانیت نے ایک نئی سمت کے ساتھ کروٹ لی اور انسانیت اپنی عروج کے درجے کو پہنچی۔ ساری انسانیت کو اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ ہدایات، وہ نوازشیں، وہ عنایات اور وہ فرامین جاری کیے ہیں جس کی بنیاد اور بوتے پر انسانیت قعر مذلت سے نکل کر وہ بلند اور بالا مقام حاصل کر چکی ہے۔ عزیزان قدر، اللہ رب العزت نے ساری انسانیت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری اور رسالت اور وہ بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس دنیا کے لیے مبعوث فرمایا۔ چنانچہ جب دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو سیر اور تاریخ کے قلمکار حضرات یہ لکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا انتہائی تاریک راہوں کی مسافر بنی ہوئی تھی، انتہائی ذلت آمیز حرکتوں کے اندر ملوث تھی، انتہائی تاریک راستوں پر چل کر اپنے مقدر کو بگاڑ چکی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے رحم فرمایا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک روشنی، ایک ہدایت اور ایک نور عنایت فرمایا جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تقدیر ہی بدل دی۔ میں اس وقت جس موضوع کے لیے آپ کے سامنے جو ہے بیٹھا ہوں، موضوع سخن یہ ہے کہ اسوہ محمدی اور رواداری۔ موضوع کچھ اس طریقے سے ہے کہ جس کا انتخاب اس وقت کے حالات سے دنیا جو جوجھ رہی ہے، گزر رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینار نور ہے اور ہادی اکمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے انسانیت کی جملہ ہدایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا والوں کو دی ہیں۔ میں تو اس سے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنا خیر وجود میں آیا ہے، ہر خیر کا اگر آپ سرا جاننا چاہیں گے تو آپ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچیں گے۔
یعنی جتنی خیر دنیا کے اندر آئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ خیر کے چشمے آپ کے قدموں سے پھوٹے، انسانیت کے چشمے آپ کے قدموں سے پھوٹے، بھلائی کے چشمے آپ کے قدموں سے پھوٹے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر انسان بن کر رہے، احترام آدمیت دنیا کے سامنے آئے، احترام انسانیت دنیا کے سامنے آئے، اور یہ انسان یا ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کا ثبوت دیتا رہے۔ اس کے لیے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم عنایت فرمائی ہے کہ جس کے بوتے پر انسان بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ رواداری، جس کو اہل لغت نے جس کا ترجمہ کیا ہے کسی بات کو رعایت کے ساتھ جائز رکھنا۔ دوسرا مفہوم آپ سمجھ سکتے ہیں بے تعصبی، اور بھی جو ہے اس کے مفہوم میں باتیں آتی ہے، کسی کے ساتھ نفرت نہ کرنا، محبت کو وجود دینا، محبت کے ساتھ پیش آنا، نفرت کا کہیں پر جو ہے وہ اظہار نہ کرنا، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے ذہن سے، اپنے قلم سے کسی کی ہجو نہ کرنا، یہ ساری کے ساری چیزیں رواداری کے اندر آتی ہیں۔ رواداری اسلام نے اس کو کھل کر بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ یہ عدل جو عربی کے اندر کہا جاتا ہے، ہم اس کے مفہوم کے اندر بہت ساری باتیں لیتے ہیں، من جملہ ان تمام کے کہتے ہیں انصاف، برابری، مساوات، اور اسی کے اگر مفہوم کو تھوڑا واضح کیا جائے تو اس کا مفہوم نکلتا ہے رواداری۔ شریعت اس کو کتنا اچھے انداز سے بیان کرتی ہے، وہ جو ہے آگے چل کر میں آپ کو بتلاؤں گا۔ یہاں پر جو قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ احسان اور یہ عدل یہ رواداری کے ہی جو ہے حصے ہیں، اور رواداری کے اندر ہی آتے ہیں۔ اہل سیر اور اہل علم نے رواداری کے کچھ اصول بتلائے ہیں۔ پہلا اصول کہ ساری انسانیت کو اپنے برابر سمجھنا، سارے انسانوں کو اپنی طرح سمان دینا۔ اسلام کی نظر میں یہ کتنا اونچا عمل ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اسی طریقے سے قرآن مجید کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اسی طریقے سے قرآن مجید بیان کرتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اسی طریقے سے قرآن مجید بیان کرتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا۔ ان تمام آیت کا لب لباب اور خلاصہ اگر نکالا جائے تو اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے رواداری۔ وہ کس طریقے سے کہ اہل علم نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ رواداری کا بنیادی اصول یہ ہے کہ سارے انسانوں کو مان سمان دیا جائے اور اپنے ہی طرح ایک انسان سمجھا جائے۔ قرآن مجید پھر کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی۔ اب آپ جو ہے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام نے رواداری کو کس انداز سے لیا ہے اور کس انداز سے بیان فرمایا ہے۔ رواداری اس سے جو ہے آج دنیا کے اندر جو خلفشار ہیں، دنیا کے اندر جو بھے کا عالم ہے، اور دنیا کے اندر جو نفرتیں کا عالم ہے، اور دنیا ایک دوسرے سے جو کھچی اور تنی ہوئی ہے، کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ گھر میں دو افراد ہیں، دونوں ایک دوسرے سے کھچے ہوئے ہیں،
کبھی لگتا ہے خاندان خاندان سے کھچا ہوا ہے، کبھی لگتا ہے اسٹیٹ سے کھچا ہوا ہے، اور کبھی لگتا ہے ملک دوسرے ملکوں سے کھچا ہوا ہے۔ یہ تمام کی تمام خلفشار اور یہ تمام کی تمام وارداتیں محض عدم رواداری کی بنیاد پر وجود پا رہی ہے۔ اگر اس کے بالمقابل رواداری عام ہو جائے تو پھر کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ انسان ہے اور اس کے ساتھ انسانیت والا سلوک کیا جائے، بلکہ وہ خود ہی جو ہے یہ سمجھے گا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، ہم کو رواداری پر آنے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ تو تھا اسلام کا وہ فلسفہ جس سے دنیا کے اندر جو ہے انسانیت زندہ ہوگی، دنیا کے اندر انسانیت کو عروج ملے گا۔ اب آپ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ رواداری کے اصول حاصل کریں، اور زندگی سے رواداری کی وہ چیزیں وہ جو ہے اشیاء ہم لیں جن کی بنیادوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھچے ہوئے خاندانوں کو بھی ملا دیا تھا۔ اور عرب جو اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ نفری اگر کسی سے تھا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن چند ہی دنوں کے اندر اپنی رواداری کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کھچے ہوئے اور تنے ہوئے کافروں کو، تل ملائے ہوئے کافروں اور مشرکوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اور آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوا، قرآن نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اور یہ فرمایا گیا وانذر عشیرتک الاقربین۔ تو ان ساری چیزوں کے ابلاغ اور اشاعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا۔ ایک طرف تو سرکار کی روادارانہ زندگی ہے، اور دوسری طرف خاندان اور اپنے ہی گھر والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ معاندانہ معاملہ ہے۔ جب حضور کو یہ فرمایا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریاس کیا، کوشش کی کہ ان کو سمجھائیں، ان لوگوں کو جمع کیا، ایک دعوت پر بلایا، اور کھانا کھانے کے بعد جب آپ اپنا مدعا پیش کرنے لگے، تب جو ہے ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ کہنے لگا تبًّا لَكَ یا محمد لِهَذَا جَمَعْتَنَا۔ یہ ہے تناؤ، یہ ہے کھچاؤ ایک طرف، اور اس کے بالمقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، دوسرے بھی دن دعوت کی، تیسرے بھی دن دعوت کی۔ برادران اسلام، آپ جب جو ہے مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے، تو عموماً آپ کو دونوں قوموں سے واسطہ پڑا، مکہ میں بت پرستوں سے اور مدینہ میں اہل کتاب یہود و نصارہ سے۔ ان دونوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا برتاؤ کیا؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو مکہ میں قحط سالی پڑی، دشکال آیا اور بارش رک گئی، مکہ کے لوگ بھوکوں مرنے لگے، مکہ میں جو ہے پریشانی آ گئی۔ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے یہ چالاکی کی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مدینہ تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا یا محمد، اے محمد الرسول اللہ، آپ کیسے انسان ہیں کہ آپ کے برادران اور آپ کے بھائی اور آپ کے اہل خانہ اور خاندان والے مکہ میں بھوکوں مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بچے بلبلا رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں، اور آپ یہاں مزے اڑا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ دعا کیجئے آپ اپنے اللہ سے کہ وہ مکہ کی قحط سالی کو دور کر دے۔ حاضرین ذرا توقف فرمائیے، غور فرمائیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے کیوں تھے؟ ان مکہ کے کافروں نے کیا نہیں کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ یہ ابو سفیان جو حاضر خدمت ہو رہے ہیں، انہوں نے کیا نہیں کیا؟ وہ ابو جہل جس نے جو ہے انتہا کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ستانے کی،
اوجھ پڑی تو لا کر ڈالا، خانہ کعبہ میں خدا کی عبادت کر رہے تو پھندا ڈالا، دار الندوہ کے اندر جو ہے قتل کا مشورہ دیا، یہ ابو جہل ہی تھا، اور ابو سفیان آیا ہے انہی کے لیے خوشحالی اور فارغ البالی مانگنے کے لیے۔ یہ وہ نبی ہے کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا دے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے۔ یہ وہ نبی ہے کہ اگر سوکھے تھن بکری پر ہاتھ رکھ دے تو اس کے تھنوں کے اندر دودھ جو ہے وہ لبالب ہو جائے۔ یہ وہ نبی ہے کہ سورج کو حکم دے تو پلٹ جائے، چاند کو اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے ہو جائے۔ یہ اگر مکہ والوں کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ تباہی کی دعا بھی مانگ سکتے تھے، آپ ان کو ہلاکت کی دعا بھی مانگ سکتے تھے، اللہ سے کہہ سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری دیکھیے کہ جیسے ہی ابو سفیان نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، آسمان کی طرف نگاہ کی اور دعا مانگی، اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ میں برسات برسی اور قحط سالی دور ہوئی، اور لوگ جو ہے حشاش بشاش زندگی پر پھر سے جو ہے وہ روا دوا ہو گئے۔ یہی نہیں، ایک اور واقعہ آپ کو جو ہے ہاتھ لگے سنا دوں کہ سمامہ بن اسال یہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر جو ہے ان کی بدماشیاں، ان کی بدکماشیاں سرکار کے تعلق سے، ان کی جو ہے خلاف ورزیاں، حضور کے قتل کے، اور نہ جانے کتنی جو ہے پریاس انہوں نے بھی کیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور ان کو آزاد کر دیا، قیدی بنا کر لائے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پھر آ کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اب کیا تھا، اسلام تو قبول کر لیا، لیکن جب یہاں سے مکہ روانہ ہوئے تو اہل مکہ نے بڑا تان و تشنی کیا، اور آپ کو جو ہے بڑا بھلا برا بولا۔ اس پر ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ جاؤ تمہارا غلہ جو ہے بند کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ یمامہ کے جو ہے رئیس تھے، اور یمامہ جو ہے مکہ کی منڈی تھی، مکہ میں جو اناج اور راشن آتا تھا وہ یمامہ سے آتا تھا، اور یہ وہاں کے رئیس تھے۔ انہوں نے آرڈر بجا دیا کہ جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیں گے آپ کو مکہ میں غلہ نہیں پہنچے گا۔ اب جو کہا اور بات ویسی ہو گئی، غلہ روک دیا گیا۔ چنانچہ جو ہے مکہ کے جتنے بھی بڑے بڑے متمول سردار تھے وہ پریشان ہو گئے، لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعائی دی۔ اللہ کے نبی نے حضرت سمامہ ابن اسال کو حکم دیا کہ یہ کام مت کرو، اور اجازت دے دی کہ غلہ ان کو روانہ کیجیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اسوہ محمدی رواداری کے سلسلے میں ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ اپنے دشمنوں، اپنے معاندوں، اپنے حاسدوں اور اپنے ساتھ برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رواداری اختیار فرماتے ہیں جو آج بھی اس تاریخ اور سیر کی کتابوں میں موجود ہے، اور جس کو اپنا کر آج دنیا سے خلفشار کو، انتشار کو، تشدد کو، دشمنی کو، عناد کو، حسد کو، تعصب کو، اور دنیا میں پھیلی ہوئی انارکی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنا لیں، آپ کی محبت کو اپنے ایمان کا جزو بنا لیں۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اسوہ محمدی پر ہم کو قائم دائم فرمائے، اور جاتے جاتے میں آپ کو علامہ ماہر القادری کے وہ اشعار جو انہوں نے جو ہے ایک محبت کے انداز میں پیش کی ہے وہ گوش گزار کرتا چلوں۔ فرمایا تھا ماہر القادری نے، زندگی کچھ بھی نہیں تیری محبت کے بغیر، زندگی کچھ بھی نہیں تیری محبت کے بغیر، اور بے روح محبت ہے اطاعت کے بغیر۔ دین ہی میں کوئی لذت ہے اور نہ دنیا میں کوئی لطف، دین ہی میں کوئی لذت ہے اور نہ دنیا میں کوئی لطف، اے غم عشق نبی تیری رفاقت کے بغیر۔ ساغر آب حیات آئے تو میں ٹھکرا دوں، ساغر آب حیات آئے تو میں ٹھکرا دوں، بخدا نام محمد کی حلاوت کے بغیر۔ وما علینا الا